ہمارا آج کا ٹاپک کلام مقدس، یسوع کی پیروی کا معیار۔ آج ہمیں بھی یسوع مسیح ایک بار پھر ایک نئے انداز سے اپنی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ پیغام جو ہے یہ پیروی کی دعوت ہے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب 18ویں آیت سے 22ویں آیات تک۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں کو یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا، اور وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آپ 20ویں آیت میرے پیچھے بولیے گا، وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب اس کی 22ویں آیت بھی اپنے پیچھے بولنی ہے، وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے یسوع کی پیروی کا معیار۔ پیروی کا مطلب ہے کسی کے پیچھے جانا، کسی کی شاگردی کرنا۔ ٹو فالو somebody، کسی کے شاگرد بن جانا، کسی کے حواری بن جانا۔ یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے جو انگلش بائبل میں لفظ یوز ہوا، ڈسائپل کا ورڈ یوز ہے، ڈسائپلز۔ ویسے نبیوں پیغمبروں کے جو شاگرد تھے وہ اردو میں حواری کہلاتے ہیں، اور انگلش میں انہوں ڈسائپل کہتے ہیں، ڈسائپل۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ 2 بھائی پطرس اور اندریاس اور پھر یعقوب اور یوحنا، 2 بھائی یہاں پر 2 بھائی وہاں پر، یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے جال تیار کر رہے تھے۔ ابھی ہم نے پڑھا یہاں سے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو لو۔ یہ ماہی گیر تھے، یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا میرے پیچھے ہو لو۔ کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو مرد حضرات پوری توجہ، پورے لگن، پوری دل کی تیاری سے کرتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو کاروبار کو سمجھتے ہیں۔ یہ اس وقت کاروبار کی دھن میں تھے، کاروبار کی لگن میں تھے، اور شمعون اور اس کا بھائی اندریاس، دوسری طرف یعقوب اور یوحنا اور ان کا والد اور ان کی کشتی۔ خداوند یسوع مسیح جب ان کے پاس گئے تو یسوع نے ان کو اپنی پیروی کی دعوت دی۔ یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لو، اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے فوراً، ابھی ہم نے پڑھا فوراً، ابھی ہم نے، میں شاید کو دوبارہ پڑھتا ہوں 20ویں آیت کو، وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ شمعون یعنی پطرس اور اس کا بھائی اندریاس، اس کے بعد زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، لکھا ہے وہ فوراً کا لفظ آیا ہے دونوں جگہ پر، یعقوب اور پطرس اور اندریاس کے لیے بھی، اور یعقوب اور یوحنا کے لیے، دونوں کے لیے فوراً کا لفظ آیا۔ اپنے کاروبار چھوڑنا، اور وہ بھی فوراً، اور وہ بھی وہیں پر کشتی، وہیں پر جال، وہیں پر اپنے والد صاحب کو، اپنے بزرگ باپ کو، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں بلانے والا کون ہے، ہمیں کون بلا رہا ہے۔ ہمارے تو نصیب جاگ گئے، ہماری تو بہت بڑی خوش قسمتی جاگ اٹھی کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح بلا رہے ہیں، آسمان اور زمین کا مالک بلا رہا ہے۔ انہوں نے بالکل آسرا نہیں کیا، اور فوراً وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنے خداوند کے پیچھے ہو لیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔
اپنے آپ کو کرسچن کہنا، چرچ چلے جانا، ہدیے دے دینا، یہ خالی کافی نہیں ہے. گیت گا لینے، کلام پڑھ لینا، کلام سن لینا، یہ کافی نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننا ایک حقیقی بات ہے، ایک حقیقی مسیح ہونے کا ثبوت ہے. حقیقی شاگرد ہی وہ برکتوں کے وارث بنتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی پیروی کا معیار. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے زیادہ اپنی بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کرے گا تو وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے. پھر ایک شخص نے کہا خداوند میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اپنے باپ کو دفن کراؤں. یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، وہ تو پہلے خدا سے الگ دھلگ ہیں، وہ تو روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں. تو یسوع مسیح کا مطلب تھا کہ تو یہ دیکھ تجھے بلانے والا کون ہے، تجھے بلا کون رہا ہے، تجھے خدا کا بیٹا یسوع بلا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح کی پیروی کا معیار بہت بلند ہے. ہر شخص یسوع کی پیروی نہیں کر سکتا. یسوع کی پیروی کرنے کے لیے انسان کو اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑے گا، اپنی ہر خواہش کو مار کر اور خداوند کے پیچھے جانا پڑے گا. خداوند کیوں اتنی بڑی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے؟ یسوع کیوں قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے؟ اس لیے خدمت کا معیار بلند ہے، اس لیے کہ پیروی جو ہے خداوند کی کوئی چھوٹی بات نہیں، اس لیے کیونکہ وہ خود قربانی دے کر آیا ہے. کلام میں لکھا ہے یسوع بار بار اس جلال کو یاد کرتا تھا جو یسوع جلال چھوڑ کر آیا تھا. اے باپ تو مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے. جب موسیٰ کوہ سینا کے پہاڑ پر چڑھا تو اس نے خدا کے آگے ضد کی تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دے. خدا نے کہا موسیٰ انسان جو ہے خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، تو ایسا نہ کہہ کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دے. ہم اس جسمانی آنکھ سے ہم آسمانی خدا کو نہیں دیکھ سکتے. تو وہی خدا یسوع کے روپ میں وہ انسان بنا، یعنی یسوع اپنا جلال اوپر چھوڑ کر آئے تھے اور پھر اس جلال کو بار بار یاد کرتے تھے. یسوع خود بہت بڑی قربانی دے کر اپنا جلال چھوڑ کر ایک انسان بنے. آپ جلال کا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب خداوند کا جلال ساؤل کے اوپر آشکارا ہوا، تجلی اس کے اوپر چمکی تو وہ اندھا ہو گیا، اس جلال کو دیکھ نہ سکا. تو اس ٹائم یسوع اپنے جلالی حالت میں صرف تجلی دکھائی تھی. تو اگر یسوع مسیح جلالی حالت میں پیدا ہوتے تو کوئی بشر زندہ ہی نہ رہتا. پیروی کا معیار اس لیے بلند ہے کیونکہ پیروی یسوع مسیح کی ہے، اور یسوع مسیح خود بہت ساری قربانیاں دے کر، خدا تعالیٰ کا بیٹا بہت قربانیاں دے کر اور اس روئے زمین پر آیا، اور جن کو وہ بلاتا ہے اور وہ پھر اپنی محبت کو آگے رکھ کر ایک اعلیٰ درجے کی پیروی کا تقاضا کرتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے. آج کا جو انسان ہے وہ کیوں عبادت کرتا ہے؟ میرے مسئلے حل ہو جائیں، مجھے ویزا مل جائے، مجھے دولت مل جائے، میں امیر ہو جاؤں، مجھے گاڑیاں مل جائیں، میری شہرت مجھے مل جائے، مجھے تعلیم مل جائے، مجھے مقام مل جائے، مجھے عزت ملے، مجھے کرسی ملے. بے شمار خادموں کو دیکھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے صرف کچھ لینے کے لیے وہ یسوع کے پاس آتے ہیں، لیکن رسولوں نے، شاگردوں نے اس کے پاس آنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے کلام میں لکھا انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. متی کی انجیل 19واں باب اس کی 27ویں آیت آپ نکالیے ذرا. اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ سب کچھ چھوڑ کر ہم تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. پھر یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے، یعنی آنے والی زندگی میں سارے اختیارات تمہارے پاس ہی ہوں گے، تم ایک اعلیٰ درجے کے مقام پر ہوگے کیونکہ تم نے سب کچھ انجیل کی خاطر چھوڑا ہے. بہت سارے لوگ مسیح یسوع کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بات ہوتی ہے. یسوع کی پیروی کرنا آسان نہیں ہے، مسیح بننا آسان نہیں ہے. مسیح بننا ایک مشکل بات ہے. ایک امیر آدمی اس نے کہا خداوند انسان کیا کرے
کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یسوع نے کہا کہ تو حکموں پر عمل کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا میں تو حکموں پر عمل بچپن سے کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ یسوع نے کہا پھر تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے، سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور تو پھر میرے پیچھے آ جا۔ لیکن کلام میں لکھا چونکہ وہ بہت امیر آدمی تھا اس لیے اس نے ایسا نہ کیا اور وہ یسوع کی پیروی میں ناکام ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہیں دینا چاہتے، جو قربان نہیں کرنا چاہتے، جو کسی طرح کا دکھ نہیں اٹھانا چاہتے، صرف ایک محدود محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن محدود محبت کرنے والے پیروی نہیں کر سکتے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ رسول پیروی کے معیار میں پورے اترے، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، خالی جیبیں، کاروبار چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، والدین کو چھوڑ دیا، پیروی کے معیار میں پورے اترے، خالی جیبیں، یسوع کے ساتھ گھومتے رہے، پہاڑوں پر گئے، موجے دیکھے، بھیڑ کو ساتھ لے کے چلے، اور انہوں نے یسوع کے ساتھ رہ کر عجیب قدرت کو دیکھا۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ ان سب کو کھلاؤ، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ استاد جو ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے جس میں تقریباً 5000 مرد ہیں، عورتوں کا حساب نہیں، بچوں کا حساب نہیں، اور استاد کہہ رہے ہیں ان کو کھلاؤ، جیبیں ہماری خالی ہیں، کاروبار ہم چھوڑ آئے ہیں، پہاڑ پر ہمیں لے آیا ہے، بیابان یہ سارا بیابان ہے، اب ہم کیا کھلائیں، کیسے کھلائیں؟ اصل میں خداوند یسوع مسیح ان کے ایمان کا امتحان کر رہے تھے، ان کو چیک کر رہے تھے کہ ان کا کتنا ایمان امپروو ہوا ہے، انہوں نے کتنی ایمان میں ترقی کی ہے۔ رسول جو ہیں وہ معیار میں پورے اترے ہیں، انہوں نے پیروی کر کے دکھائی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر دکھایا اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کے معیار میں پورے اترے ہیں۔ آئیے ذرا مقدس پولس رسول کی سنیے، ذرا فلپیوں کا خط نکالیے، فلپیوں 3 باب کی 7 اور 8 آیات۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں ان ہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں جتنی چیزیں میرے فائدے کی تھی میں نے ان کو نقصان سمجھ لیا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا فائدہ جو ہے، فائدے کی چیز یہ ہے، وہ یسوع مسیح کی پہچان ہے، یسوع کی پہچان۔ میں نے یسوع کو پہچان لیا اور میں نے یسوع کو جان لیا۔ یہاں پر میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہ ہیں، میں ان کے سامنے بہت دفعہ میں نے بات کہی ہے، مجھے اب کسی چیز کی کوئی طلب نہیں، نہ کپڑوں کی، نہ جوتیوں کی، مجھے میرا خدا مل گیا، مجھے اپنے خدا کا تجربہ ہو گیا، میرے لیے مجھے سب کچھ مل گیا۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں، میں کوڑا سمجھتا ہوں، میرے لیے مسیح کی پہچان جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یسوع مسیح کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پیروی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اس دن بتھیرے مجھے کہیں گے خداوند خداوند، لیکن میں کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ آج کل کے بہت سارے ایسے ایماندار ہیں جو در حقیقت کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ لینے کے لیے یسوع کے پاس آتے ہیں، بنگلے، گاڑیاں، ویزے، وہ سب کچھ دیتا ہے خدا، برکت میں دیتا ہے خدا، برکات میں دیتا ہے خدا، وہ خدا کی برکات ہیں، وہ خدا خوش ہو کے دیتا ہی دیتا ہے، خدا دیتا ہے، ایمانداروں کو دیتا ہے خدا کسی نعمت کا محتاج نہیں رہنے دیتا اپنے بچوں کو۔ لیکن کچھ جب ہم چھوڑتے ہیں یا ہم ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یسوع کی خاطر، تو پھر ہم لوگ حقیقی پیروی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک گواہی سنانے لگا ہوں، ایک بہت پاورفل گواہی، بڑی حیران کن گواہی، آپ کی سوچ اور میری سوچ سے بہت بالا تر گواہی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں کیتھولک سیمنری میں تھا، مجھے وہاں پر خدا نے کچھ عرصہ پڑھانے کا بھی فضل بخشا۔ میں نے بردرز کو پڑھایا، انگلش پڑھائی کیتھولک بردرز کو، فادر جو ڈومیلو کے دور میں۔ تو وہاں پر کچھ ووکیشنل پروگرامز ہو رہے تھے، بائبل سٹڈیز ہو رہی تھیں، تو ایک مختلف فادر صاحبان آئے ہوئے تھے۔ ایک ارلی مارننگ صبح 8 بجے ایک انگریز فادر تھے، مجھے نام یاد نہیں، انہوں نے بائبل سٹڈی دی، فادر اردو بولتے تھے،
اور ان کی اس ٹائم فادر صاحب کی ایج تھی 72، 72 سال کے تھے. بڑے سلم سے تھے، کلین شیف تھی، بڑے خوبصورت شخص تھے فادر صاحب جو تھے، انگریز فادر جو تھے. اور ان کا جو کلر تھا وہ بڑا نا ریڈ کلر تھا. اور جب وہ کلام کی بائبل اسٹڈی دے رہے تھے تو ان کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا، خوبصورت لگ رہا تھا، اور منہ سے اتنی پرفضل باتیں نکل رہی تھیں. تو میں اس کلاس میں موجود تھا، میں بھی اس میں بیٹھا اٹینڈ کر رہا تھا. جب کلاس ختم ہو گئی میں نے فادر صاحب سے آگے بات کی. میں نے کہا فادر جی، اردو بولتے تھے بہت اچھی، میں نے کہا میں آپ کی گواہی سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے خداوند یسوع مسیح میں آئے. تو بڑا مسکرا کے مجھے کہنے لگے کیا کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے، آپ بتائیں. پھر فادر صاحب نے مجھے بتایا، بلکہ اور بھی جو بردرز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. فادر صاحب نے بتایا کہ میں انگلینڈ کی نیوی میں لیفٹیننٹ تھا. لیفٹیننٹ جو ہوتا ہے وہ 17 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور لیفٹیننٹ ہونا نیوی کا ایک چھوٹی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ کمیشن آفیسر ہوتا ہے. پولیس کے ڈی ایس پی سے بڑا ہوتا ہے پاکستان نیوی کا لیفٹیننٹ جو ہوتا ہے. ڈائریکٹ ڈی ایس پی یا ایس پی لگنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو فادر صاحب نے کہا کہ میں انگلینڈ نیوی کا لیفٹیننٹ تھا، بالکل ینگ مین تھا، لڑکا تھا، افسر بھرتی ہوا. میں نے ٹریننگ لی، ٹریننگ مکمل ہو گئی، میں انجینئرز میں بھرتی ہوا تھا. فادر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نیوی نے بنگلہ دیا ہوا تھا، ڈرائیور دیا ہوا تھا، میرے والدین میرے ساتھ رہتے تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو فادر صاحب کہتے ہیں کہ لیکن میری کوئی دعائیہ زندگی تھی. صبح شام دوپہر میں 3 ٹائم ڈیووشن کرتا تھا، کلام پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، میری ایک دعائیہ زندگی تھی. فادر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں انجن پر کام کر رہا تھا، سمرین کے انجن پہ کام کر رہا تھا ایز این انجینئر. تو ایک آواز آئی، دوپہر کا وقت تھا، کہ اس کو چھوڑ میرے لیے کام کر. فادر صاحب کہتے ہیں کہ اس آواز نے، وہ ایک عجیب آواز تھی کہ اس نے میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی. فادر صاحب کہتے ہیں میں اس آواز کے بعد انجن پہ کام نہیں کر سکا. بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، ایک وجہ طاری ہو گیا میرے پر. کہتے ہیں میں نے اپنے آفیسر سے کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے. میں نے چھٹی لے لی. کہتے ہیں میں کپڑے چینج کیے، ڈرائیور کو میں نے کہا گاڑی نکالو گھر چلے. اس نے گاڑی نکالی. فادر صاحب کہتے ہیں وہ آواز سننے کے بعد میں گھنٹوں خاموشی میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہا. میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. وہ ایک ڈیفرنٹ آواز تھی. وہ کون سی آواز ہے؟ کس نے مجھے کہا ہے؟ کہتے ہیں میں دعا کی، میں نے مسلسل میں نے خدا کے خادموں سے بات کی کہ بھئی اس طرح سے مجھے آواز آئی ہے. تو سب نے کہا کہ بھئی خدا آپ کو بلا رہا ہے اپنی خدمت کے لیے. فادر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے آخری فیصلہ کیا کہ میں ایک فادر بنوں گا، میں خدمت کروں گا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایپلیکیشن لکھی اپنے کمانڈر کے نام. کمانڈر کو میں نے وہ ریزائن لکھ دیا. ریزائن لکھ کر میں کمانڈر کے بنگلے میں چلا گیا اور کمانڈر کو میں نے کہا کہ میں نیوی چھوڑ رہا ہوں. کہتے ہیں کمانڈر نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. کمانڈر بہت ناراض ہو گیا، اس کی بیوی بھی آ گئی، وہ بھی ناراض ہوئی. انہوں نے مجھے بیٹا بنایا تھا دونوں نے. تو کمانڈر نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوا تمہیں آفیسر بنانے میں؟ انگلینڈ نیوی نے کتنا پیسہ تمہارے اوپر لگایا ہے، انگلینڈ نیوی کو تم سے ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے. تو اس نے کمانڈر کو کہا کہ سر آپ ایسا کریں، اس ایپلیکیشن کو پورا پڑھیں آپ. جب انہوں نے پورا پڑھا، کمانڈر بھی ایماندار تھا، اس کی وائف بھی ایماندار تھی، وہ بھی دعائیہ لوگ تھے. جب اس نے نیچے یہ لکھا نا، کمانڈر نے جب یہ پڑھا کہ میں یسوع مسیح کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں فادر بننا چاہتا ہوں، مجھے یسوع بلا رہا ہے، یہاں پر کمانڈر کا زور ٹوٹ گیا. کمانڈر نے کہا کہ اب تم یہاں پہ خدمت کی بات کر رہے ہو تو میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، میں یسوع مسیح کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں ایز اے کمانڈر کہ میں تمہیں 1 سال کی چھٹی دیتا ہوں، تمہیں انفٹ کر دیتا ہوں، بیمار پیش کر دیتا ہوں، تمہیں 1 سال کی چھٹی دے دیتا ہوں، تم 1 سال کے لیے چلے جاؤ. اگر تو تمہارا ذہن بدل گیا تو تم واپس آ جانا، اور اگر ذہن نہ بدلا تو بنے رہنا فادر پہ. اس نے کہا نو سر، مجھے اگر آپ 1 سال کی چھٹی دو گے تو پھر تو میں واپس آؤں ہی آؤں، کیونکہ جب مجھے دکھ اٹھانا پڑے گا، صلیب اٹھانی پڑے گی، تو میں یہ سوچوں گا کہ پیچھے دروازہ کھلا ہوا ہے ایک،
تو میں پیچھے بیک آ جاؤں گا. آپ میرا ریزائن قبول کریں, آپ مجھے یہاں سے آؤٹ کریں, مجھے دعا دیں تاکہ میں اپنے خداوند کی خدمت کر سکوں. فادر صاحب کہتے ہیں میں نے پھر نیوی چھوڑی, بنگلہ واپس کیا, گاڑی واپس کی, نوکر واپس کیے, سب کچھ چھوڑ دیا. کہتے ہیں میں نے فادر کی ٹریننگ کی, مجھے فادر بنایا گیا, جلدی بنا دیا, کیونکہ آلریڈی پڑھا لکھا تھا میں, مجھے جلدی بنا دیا. 11 سال میں نہ بنایا, جلدی بنایا انہوں نے مجھے فادر. اور پھر کہتے ہیں میرے سامنے ایک لسٹ آ گئی اور اس لسٹ کے اندر کافی کنٹریز کا نام تھا کہ جہاں غریب ممالک میں خدمت کرنی تھی. تو فادر صاحب کہتے ہیں میں نے لسٹ آگے رکھی, دعائیں مانگی تو پاکستان کا نام آگے آ گیا. کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان جو ہے وہ خدمت کے لیے میں جاؤں گا. کہتے ہیں میں پاکستان کو ٹک کر کے میں نے لسٹ واپس دے دی. فادر صاحب کہتے ہیں کہ میری ماں بھی ایماندار تھی, میرے والد صاحب بھی ایماندار تھے, میرے بہن بھائی بھی ایماندار تھے, وہ سب دعا کرتے تھے. فادر صاحب کہتے ہیں جب ایئرپورٹ کے اوپر جب وہ مجھے پاکستان کے جہاز میں بٹھا رہے تھے, میری ماں, میرے والد صاحب, میرے بھائی, میری بہنیں ساتھ آئے. کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وہاں کہا کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے میرے ساتھ ایک عہد کر. وہ کہتا ہے کہ کیا عہد کروں؟ اس نے کہا تو عہد کر کہ جب میں مروں گا تو انگلینڈ نہیں آئے گا, تو مسیح کی خدمت کو چھوڑ کر انگلینڈ نہیں آئے گا. کہتا ہے میں بہت رویا کہ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہو, کہ آپ مرو گے تو میں نہیں آؤں گا. وہ کیوں؟ کہتے نہیں, تجھے مسیح لے کے جا رہا ہے, تو مسیح کی خدمت کرے گا اور تو واپس نہیں آئے گا. اگر تجھے مسیح لے کر آئے انگلینڈ تو آئے گا, ورنہ تو اپنے کام کے لیے نہیں آئے گا. اس کی ماں نے کہا تو میرے ساتھ بھی عہد کر کہ جب میں مروں گی تو نہیں آئے گا. اس کے بہن بھائیوں نے کہا تو ہم سے بھی عہد کر کہ جب ہم مریں گے تو نہیں آئے گا, تو مسیح کی خدمت کرے گا, تو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھے گا تو. وہ کہتا ہے میں اتنا رویا, اور وہ بھی اتنا روئے, گلے لگ کے ہم لوگ کافی دیر تک ہم روتے رہے وہاں پر. اور کہتا ہے پھر میں وہاں سے میں نے خدمت کا بیڑا اٹھایا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا, روتا روتا سارے سفر میں روتا رہا. کہتا ہے جب میرا باپ مرا میں بہت رویا, جب میری ماں مری تو میں بہت رویا, لیکن میں نہیں گیا خدمت کو چھوڑ کر. اسی لیے جب فادر بائبل اسٹڈی دے رہے تھے نا, ان کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا, ایک عجیب رونق تھی, کیونکہ قربانیاں بہت دی تھی. ندان تلاش کرتا ہے مال کی اور دنا تلاش کرتا ہے کمال کی. ندان بندہ کہتا ہے مال 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 مال, لیکن دنا بندہ کہتا ہے کچھ کمال ہو جائے. انکل عبداللہ نے مجھے ایک بات سکھائی تھی. انکل کہتے ہیں بائبل اسٹڈی میں بہت دفعہ جملہ کہا, میرے کانوں میں گونجتا ہے آج تک یہ جملہ. انکل نے مجھے کہا کہ ہم ضرور ہے کہ ہم جب مریں تو اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کر جائیں. اس بات نے مجھے اتنا بے چین کیا, اور یہی بات مجھے یوٹیوب تک لے کر آئی کہ پیغام ریکارڈ ہونے چاہیے, پیغام دینے چاہیے, تاکہ جب ہم مر جائیں, میں چلا جاؤں دنیا سے, ہم چلے جائیں, انکل عبداللہ چلے جائیں, میں چلا جاؤں, ہم لوگ چلے جائیں دنیا سے, تو اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کر جائے. زندگی ایک بار ملی ہے. زندگی جو ہے, اگر میں دولت کی تلاش کرتا, میں اگر پیچھے دولت کے بھاگتا, آج میرے پاس نہ جانے کیا کچھ ہوتا. جتنا خدا نے مجھے مقام دیا, جتنی میرے خدا نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عزت دی, میری اوقات سے بڑھ کر, کلام میں لکھا ہے عزت, دولت اور عمر کی درازی خدا کے دائنے ہاتھ میں ہے. لیکن میں نے دولت کی تلاش نہیں کی. بڑی بڑی ٹیوشن چھوڑ دیتا ہوں, نہیں پڑھاتا میں کلام میں ڈسٹرب ہوں گا. بڑی بڑی آفر چھوڑے, پیچھے سی وی او کی ٹیوشن چھوڑ دی میں نے, بہت بڑے ایک رئیس بندے کی. میں نے کہا میں نہیں پڑھا سکتا, میرے ٹائم نہیں ہے, میں سی وی او نہیں آ سکتا, میرے لیے مشکل ہے, آنے جانے کا ٹائم میرے لیے مشکل ہے, میں خدمت میں لگا ہوا ہوں. میں نہیں گیا. رسول اس معیار پر پورے اترے, سب کو چھوڑ دیا. مقدس پولوس رسول اس معیار پر پورے اترے, سب کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں کوڑا سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, میں ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا, میرے لیے مسیح کی پیروی سب کچھ ہے. وہ فادر صاحب اور نہ جانے کتنے موجودہ دور کے ایماندار, انہوں نے بہت کچھ چھوڑا. متی کی انجیل 19 باب 27ویں آیت سے 30ویں آیت تک. اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا, دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے باپ کے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی
جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ رسول یسوع کے معیار پر اترے ہیں۔ مقدس پولس رسول جو ہیں وہ 12 رسول جو ہیں وہ یسوع کے معیار پر اترے ہیں، جن میں ایک پکڑوانے والا بھی تھا۔ مقدس پولس رسول معیار پر اترے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے لوگ یسوع مسیح کے معیار پر اترے ہیں، معیار پر۔ 120 لوگوں کی جماعت تھی جب روح القدس نازل ہوا۔ کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کو دی کہ آپ انجیل پھیلاؤ، کلام پھیلاؤ، چپے چپے تک انجیل پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنے گھر بیچ کر، اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں قدموں میں لا کے رکھ دی کہ انجیل پھیل جائے، دنیا بچے، لوگ بچیں، نجات پائیں۔ ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ یسوع کے معیار پر پوری اتری، رسول میں یسوع مسیح کے معیار پر پورے اترے، ابتدائی کلیسیا یسوع کے معیار پر پوری اتری، مقدس پولس رسول یسوع مسیح کے معیار پر پورے اترے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری شخصیات ملتی ہیں۔ چلیں ہم چند ایک کا جلدی ذکر کرتے ہیں۔ بزرگ ابراہیم کو خدا نے کہا تو میرے پیچھے چل، ان بت پرستوں کو چھوڑ دے، اپنا یہ وطن چھوڑ دے، اپنے لوگ چھوڑ دے۔ ابراہیم جو ہے خدا کی پیروی میں پورا اترا، ابراہیم نے قربانی دی، ابراہیم سب کچھ چھوڑ کر تو وہ خدا تعالیٰ کے پیچھے چلا، اور پھر خدا نے اس کو قوموں کا باپ بنا دیا۔ ماں سائرہ کو خدا نے قوموں کی ماں بنا دیا۔ ابراہیم خدا کے پیروی کے معیار میں پورا اترا۔ اور تو اور اگر میں الیشا کی بات کروں، الیشا نبی کی بھی بھرپور طریقے سے خدا تعالیٰ کے معیار پر پورا اترا۔ نجات مفت ہے لیکن ہمیں پیروی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ایلیا نبی نے جب الیشا نبی بیل جوت رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، تو ایلیا نے اپنی چادر الیشا کے کندھوں پر ڈال دی، اور اس نے چادر کا ڈالی، اس نے کام ہی کر دیا اس کا۔ وہ روح کا مسا الیشا کے اوپر ٹھہرا۔ اس چادر میں ایک نبی کی چادر تھی، اس کے اوپر مسا تھا، قدرت ٹھہری ہوئی تھی اس کے اوپر، تو اس نے جب اس پہ ڈالی اس کا ذہن بدل گیا۔ 12 جوڑی بیل، 12 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 24 بیل کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس نے کہا میں اب تیری پیروی کروں گا، میں تیرے پیچھے چلوں گا، بس تھوڑا سا ٹھہر جا یہاں پر، میں یہ سارے ذبح کرتا ہوں، لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ بیل، ان کا جو سامان ہے، جو جویں، انہی سے پکائیں گے ان کو اور پھر لوگوں کو کھلائیں گے، میں ذہنی طور پر ریلیکس ہو جاؤں گا کہ یہ سارا جھنجھٹ ختم کریں گے۔ چودھری بندہ، 12 جوڑی بیل رکھنے والا بندہ چودھری ہوتا ہے۔ چودھری پنجاب میں ایک سادہ سے نبی کے پیچھے، جو سادھو ٹائپ کا نبی ہے، وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور کلام میں لکھا ہے الیشا ایلیا کے پاؤں دھلواتا تھا، بالکل چھوٹا سا بن گیا۔ میں بھی اس حوالے کو پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا سلاطین 19 باب کی 21ویں آیت۔ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا، میرے پیچھے بولیں، اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ پھر ملا کیا؟ روح کا دگنا مسا۔ جو ایلیا کو مسا ملا ہوا تھا، ایلیا کا دگنا مسا الیشا کو مل گیا۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں نجات مفت ہے، پیروی کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ یسوع کی پیروی کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، قربانیاں دینے والے تھوڑے ہیں۔ ہم یسوع سے کچھ پانے کی امید سے آتے ہیں۔ رسولوں نے، ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں نے، بزرگ ابراہیم نے، الیشا نے، وہ بہت کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آئے، سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آئے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم آسمان کی بادشاہی میں تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی برکت ملے گی۔ یاد رکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر ہم کچھ کمال کریں، ہم سب سے زیادہ پرائیورٹی جو ہے اپنے خداوند کی خدمت کو دیں اور ہم اس زندگی کو والیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس کو کیا فائدہ۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے
برکت دے. شکریہ.